ایک عالم آئے جو رشید میاں نے بجوائے، رشید میاں ان میں تشریف لائے، فرمان میاں یقین جانے کے کمرے ٹوٹ گئی اور مویشی بہہ گئے اور گھر گر گئے اور وہ جو فصلیں تھیں وہ تباہ ہو گئیں، اور اس وقت بھی علاقے زیر آب ہیں، اور وہ زمین جس پہ کاشت کی جاتی تھی وہ زمین بھی نقارہ ہو گئی، معاش کے سارے اسباب مسدود ہو گئے اور ہر شے ختم ہو گئی، کسی کی اولاد، کسی کی بیوی، گھر تو ختم ہی ہو گئے اور رہنے کی جگہ بھی نہیں، خیموں پہ آگے، خیموں میں بھی پانی اور اوپر سردی۔ اس سب مصیبت اور مشقت کے باوجود وہ فرمانے لگے اور ساتھ روئے، بہت روئے، کہنے لگے وہیں کے ہیں پیر پگاڑا کے علاقے کے، کہ فرمانے لگے کہ رجوع الی اللہ پھر بھی نہ ہو سکا۔ تو فرمانے لگے کہ میں نے ایک طالب علمانہ سوال کہ جو ہے تو واضح تھا، لیکن میں نے کہا ان سے بھی سنوں، میں نے کہا اس کی کوئی نشانی ہوتی ہے رجوع اللہ کی؟ کہنے لگے کہ جو حالت اس ساری تکلیف سے، آفت سے پہلے تھی، وہی حالت اب ہے اور اس سے بھی زیادہ خراب۔ اور دوسرا کہا کہ جیسے بے نمازی پہلے تھے اب بھی ویسے ہی بے نمازی، پہلے بھی استغفار نہیں کرتے تھے اب بھی نہیں کرتے، پہلے بھی قرآن مجید نہیں پڑھتے تھے اب بھی قرآن مجید نہیں پڑھتے۔ تو اس کے بعد انہوں نے ایک بات کی جو میرے ذہن میں تھی اور میں علماء سے دریافت کرتا رہا، جس کا جواب کوئی خاطر خواہ نہ ملا۔ اس کے بعد انہوں نے خود فرمایا کہ اس صورتحال کو دیکھ کر فقہاء کی ایک جماعت نے کہا کہ یہ عذاب الہی ہے۔ اگر وہ رجوع اللہ کرتے تو یہ سرزنش ہوتی جیسے ایک بچے کو کہ آپ تھوڑی سی تھپڑ مارتے ہیں، نہیں تو پھر اور زور سے تھپڑ مارتے ہیں، نہیں تو اور زور سے، یہاں تک کہ وہ اپنی عادت کو چھوڑ دیتا ہے۔ اور اس میں اس درجے کا تھپڑ تھا کہ اس کے بعد یہ تھا کہ اس کو اپنی جان ختم، وہ شخص جو زندہ رہ گیا اس کی جان ختم ہو جاتی، یعنی لباس، چارپائیاں، مویشی، گھر بار، ہاں جی، ہر شے۔ اچھا اس کے بعد ایک مزید بات، وہ جو پانی کھڑا ہے اس کے اندر بہت سارے امراض پھوٹ پڑے، کیونکہ کھڑا پانی انفیکشیس ہوتا ہے، اس کے اندر مچھر اور بیکٹیریا اور بہت ساری بیماریوں کے جراثیم کی افزائش ہوتی ہے۔ ایک طرف جراثیم اور ایک طرف بیماریاں، ایک طرف فقر اور بے گھر ہونے کا حال، اس سب کے باوجود نماز سراپا مستقل واضح طور پر، یعنی مشکل سے مراد ہے جیسے اتنا ہے کہ آدمی ایک دو پڑھ لیتا ہے یا جمعہ پڑھ لیتا ہے، نماز بالکل مفقود۔ اچھا پھر انہوں نے اپنے علاقے کا ذکر کیا، کہیں گے میرے علاقے کا ذکر یہ ہے کہ وہاں پر کوئی سجدے ہیں اور کوئی پیر پرستی ہے، اور قبر پرستی اس درجے کی عقیدے کی تو بات کیا عرض کریں، ظاہر میں قبروں کے سجدے ہیں۔ جب ہم ان کو کہتے ہیں کہ سائیں کہتے ہیں سائیں یہ سجدے نہ کرو، تو کہتے ہیں سائیں آپ کو کیا ہوتا ہے؟ پیر صاحب خود ہی کہہ دیں گے کہ بھئی سجدہ نہ کرو۔ تو وہ میں نے اس پر جب آپ نے آیت کریمہ، جب آپ نے حدیث مبارکہ پر یہ بات پڑھی، اور اس میں ریپیٹیشن اور دہرائی بھی تھی کہ میں عذاب دلواؤں گا، فرمایا کہ میں عذاب دلواؤں گا، اور وہ عذاب دلوانا یہ دو چیزیں ہیں کہ جو جانتے ہیں وہ جو نہیں جانتے ان کو بتلائیں۔
جو نہیں جانتے وہ جاننے والوں سے سیکھیں اور جاننے والوں کا. تو اس میں سب سے پہلے تو علماء کی ذمہ داری ہو گئی، وہ تو بہت واضح ہے، اس میں کوئی شک نہیں. اور دوسری یہ ہوگی کہ تم نہیں جانتے تو جا کے سیکھو. ہر آدمی ڈاکٹر تو نہیں ہوتا کہ اس کو پیٹ میں درد ہو تو وہ کوئی دوائی خود لے لے. تو جس شخص کے پیٹ میں درد اور وہ ڈاکٹر نہ ہو تو کیا وہ ڈاکٹر کی تلاش میں نہیں رہتا؟ جو شخص بیمار ہوتا ہے اور وہ خود ڈاکٹر نہیں ہوتا، خود طب کو نہیں جانتا، تو ڈاکٹر کی تلاش میں کہاں نہیں پھرتا، جہاں تک اس کو پتہ لگے کہ گاؤں سے نکل کر گوجرانوالہ آتا ہے اور گوجرانوالہ سے نکل کر لاہور آتا ہے، لاہور سے نکل کر لاہور جنرل ہاسپٹل آتا ہے اور وہاں کا نیورو سرجری کا ڈپارٹمنٹ سب سے اعلیٰ ہوتا ہے اور وہاں کے سب سے بہترین وہ شخص کے جو بالکل ایک دیہاتی ہے، شیخ اپنے دماغ کے اس کی چھت سے اس کا وہ گر گیا تھا، تو اس کے زیرو کارب تلاش کرتے ہوئے پہلے وہاں لے گئے اور شہر کی اس نے ڈسپینسری کا جی ہمارا کیس نہیں، گوجرانوالہ ان کا ہمارا کیس نہیں، آگے لے گئے ہمارا کیس نہیں، کام ان کے اس کو لے جا لاہور کے کلینک میں، ان کا ہمارا کیس نہیں ہے، ان کا اس کو ایل جی ایس نہیں، لاہور جنرل LGH لاہور جنرل اسپتال لے آؤ. حضرت وہ آدمی لاہور جنرل اسپتال میں آ کے انتہائی ان پڑھ آدمی اپنے علاج کے لیے بہترین دنیا کے بہترین ڈاکٹر نیورو سرجن ڈاکٹر بشیر کے سامنے لیٹا ہوتا ہے، دنیا کے بہترین ڈاکٹر نیورو سرجن. تو اس کو اپنے جسمانی علاج کے لیے سفر کر کے اپنی تمام لا علمی کے باوجود وہ تلاش کر کے کہ میرا مرض کس سے جاتا ہے، سب سے بہترین ڈاکٹر کے پاس چلا جاتا ہے. اگر وہ اپنی جہالت کو بھی ایسے ہی سمجھتا کہ اس کا علاج بھی ضروری ہے کہ مجھے جہنم تک لے جائے گی، تو وہ پھر اس جہالت کو دور کرنے کے لیے جن کے پاس علم کی شمع ہے، جن کے پاس قرآن و حدیث کا علم ہے، العلم نور، کہ جس کے پاس قرآن و حدیث کا نور ہے وہ اس کے پاس چلا جاتا، تو وہ بھی نہیں جاتا. اس کا معنی یہ ہے بیٹا کہ جیسے میں نے ایک دفعہ بڑی دیر بعد 15 جاتا تھا مالوڈ میں، تو وہاں یو ٹرن تھا، 6 سال بعد گیا تو یو ٹرن ختم ہو چکا تھا، لیکن وہ لگی نہیں ہوئی تھی. تو میں نے ٹرن لے لیا، مجھے کہنے لگا جی روک لیا، پاسپورٹ جو وہ بھی لائسنس. میں نے کہا دیکھو بات سنو، میں 6 سال بعد آیا ہوں اور 6 سال پہلے کہتے جی ہاں یو ٹرن تھا، وہ بند کر دی گیا. میں کہ میں اتنی دیر بعد آیا ہوں تو مجھے جو ہے نا آپ تو معاف کر دو، سیدھی سی بات ہے، میں معافی مانگ رہا ہوں اور کیا تم سے کروں، مجھے معاف نہیں جی، آپ اپنا وہ لائسنس دیں. میں کہ یار میں تو نا مشغول آدمی ہوں کہ میرے پاس نا اتنا ٹائم ہی نہیں کہ تم کو کہ وہاں جا کے کچہری سے لینا پڑتا ہے، جو بھی بتائیے. اچھا بہرحال میں نے اسے کہا کہ میں نے نا لائسنس تو میں نہیں دینا، وہ ایک علیحدہ بات ہے. کہتے جی اگنورینس آف لا از نو ایکسکیوز، کہ آپ اگر قانون کو نہیں جانتے تو یہ کوئی ایکسکیوز تو نہیں بنتا. ٹھیک ہے آپ 6 سال بعد آتے پھرے ہوں گے، یا واضح طور پہ یو ٹرن کے اوپر کراس لگا ہوا ہے، وہ بھی لگا تھا ہوگا وہ نہیں، تو اب دیکھیے یو ٹرن ہے ہی نہیں. تو بیٹا اصل میں بات یہ ہے کہ تم یہ نہیں کہہ سکتے کہ میں جانتا نہیں تھا. لہذا روز قیامت حدیث میں اپنے علم پر کتنا عمل کیا، تو یہ تو وہی بات ہے کہ آپ کے پاس علم تھا اور آپ نے اس پر عمل نہیں کیا. یعنی آپ کو علم تھا کہ یہ چیز حرام ہے، واضح طور پہ قرآن و حدیث سے آپ جانتے تھے، لیکن آپ نے اس حرام کو ترک نہیں کیا. ایک یہ بات ہے. اور دوسری شخص کہے گا جی میں نے تو پتہ ہی نہیں سی، میں تو دیہات میں رہنا سا، انہوں کیا جائے گا کہ تو علم حاصل کیوں نہیں کیتا. اچھا بیٹا یہ بات اتنی سادہ ہے، اگر تمہیں سوچو کہ تم آئے کس لیے تھے، ڈاکٹر انجینئر بننے کے لیے؟ تم تو آئی اللہ کی عبادت کے لیے تھے. جب اللہ کی عبادت کے لیے آئے تھے تو اللہ کو راضی کرنے کا علم کیوں نہیں حاصل کیا؟ دیکھو نا حضرت، کوئی آدمی
مانچسٹر چلا جائے اور کہیں گے جی ہاں میڈیکل کالج میں میں نے ڈاکٹر بننا ہے، اور پھر جناب تمام لائبریری میں پھرتا رہے، اور وہ جو اصل علم جو مقصود تھا جس کے لیے اس کو اسکالرشپ دیا گیا تھا وہ حاصل نہ کرے، تو وہ یہ تو نہیں کہہ سکتا جی میں ادھر پھر رہا سا ادھر پھر رہا سا ادھر. بھئی تم تو اسپیسیفکلی دیکھو نا، دیکھو بیٹا تمہیں اللہ محفوظ سے رکھے، مثال کے طور کسی زید کو شوگر تھی، اس کو علم نہیں تھا، نہیں پوچھا جائے گا اوے تینوں 10 سال شوگر ہی تینوں پتہ کیوں نہیں لگیا. زید کو نہیں پوچھا جائے گا کہ دیکھو تمہاری جو گھر تھا اس کا یہ چیز آرکیٹیکچر پوائنٹ آف ویو سے یہ ٹھیک نہیں تھی، یہ کیوں ایسے تھا. بالکل نہیں. دیکھو بیٹا کسی انسان سے نہیں پوچھا جائے گا اوے تم نے انجینئرنگ کا علم کیوں نہیں حاصل کیا، اور تم نے میڈیکل سائنس کا علم کیا حاصل کیوں نہیں کیا، اور تمہارے ہاں دریا چلتے تھے تو تم کشتیوں پر گزارا کرتے تھے، کشتی ڈوب جاتی تھی، پل کیوں نہیں بنائے، پل بنانے کا علم کیوں نہیں حاصل کیا. یعنی کسی علم کے بارے میں جو دنیا کے بڑے سے بڑا علم ہے آپ سے اس کا سوال نہیں ہوگا. لیکن دیکھو سوال کیا ہو رہا ہے، مر ربو کا، دس تیرا رب کہڑا ہے، مر ربو کا، رب کو جانتے ہیں؟ ہو از دا کریٹر، ٹیل دا نیم آف دا کریٹر. رب دا نا دسو نا، مر ربو کا، رب کون ہے لکھ لیجیے بیٹا. رب کا پوچھا جا رہا ہے. عجیب ہے، ساری زندگی آپ نا سائنس اینڈ ٹیکنالوجی آئی ٹی میں پھنسے رہے، اور ساری زندگی آپ پی ایچ ڈی ڈاکٹر ریسرچ ورکر بنتے رہے، اور جو ساری زندگی اتنے نالج میں سے گزر کر اتنی بکس لکھ کے جب آپ رب کے پاس پیش آئے تو اس جو آپ نے ریٹرن کیا اس کا ایک سوال بھی نہیں پوچھا. یعنی جو آپ نے چارٹرڈ اکاؤنٹنسی کے بارے میں، جو آپ نے آرکیٹیکچر کے بارے میں، میڈیکل سائنس کے بارے میں کتب لکھی، اس میں ایک سوال بھی نہیں ہے. ایک سوال تو ہے. اچھا دوسرا کہتے ہیں جی وہ کہتے ہیں جی وہ فلاں یونیورسٹی کے اندر نا اگر کوئی کیا کس کے پوائنٹ ہوتے ہیں حضرت، وہ جو ٹریننگ لیتے ہیں ایمنگ کرتے ہیں اس کے جی 2% مارکس ہوں گے. یعنی کہتے ہیں نا یعنی جیسے جنرل ضیاء الحق نے کہا تھا کہ جو یونیورسٹی میں داخلہ لے کر آپ سے قرآن ہوگا تو اس کے کوئی 2 to 3% مارکس ہوں گے. اسی طرح جو ہم ایک نیشنل ایک کیڈٹ NCC کا ٹریننگ پروگرام ہوتا تھا، اس میں ہمیں وہ میں نے بھی کیے، اس میں سکھایا ہوتا ہے. اچھا اس کے جناب مارکس ہوتے تھے. حالانکہ دیکھو وہ آپ نے اگر میڈیکل سائنس میں جانا ہے یا انجینئرسٹی میں جانا ہے تو ادھر وہاں سے کیا تعلق ہے، لیکن ان کے مارکس ہوتے تھے. بیٹا عجیب بات ہے کہ جس چیز پر آپ نے ساری زندگی گزار دی اس کے چلو ایک ہی 1% مارک ہی ہو جائے. اللہ تعالیٰ شان. دیکھو میں نے نا ایک کام کیا تھا کہ بجلی کی اتنی ضرورت تھی. آج مسجد حرام کے اندر دنیا کا سب سے بڑا ساؤنڈ سسٹم سیٹ ہوا ہے، تو اللہ تعالیٰ شانو بجلی تو میں نے ہی بنائی تھی. مدینہ منورہ مکہ معظمہ کی جو گلیاں آج روشن ہیں وہ تو میں نے ہی کی تھی نا، کیونکہ الیکٹریسٹی تو میں نے بنائی تھی. اللہ کی شان. کسی سائنٹسٹ، کسی نیوٹن اور کسی پروٹون اور کسی آئنسٹائن کا اگر 0.01% کے بھی اس کو NCC کے 0.01% دے دیے جائیں کہ اس سے دنیا میں کوئی اچھا کام کیا تھا، 1% بھی نہیں ملے گا. 1% 0.001% بھی اس کا حصہ نہیں رکھا جائے گا کہ اس کے کوئی مارکس لگ جائیں، اس کی کوئی مول پائی جائے. کوئی مول نہیں پڑے گا. بیٹا یہ پکی بات ہے کہ ڈاکٹری بڑی ضروری ہے، انجینئرنگ بڑی ضروری ہے، یہ پکی بات ہے اس میں. لیکن مول بس اتنا یہ بھی پکی بات ہے، یہ پکی بات ہے کہ اس کا آخرت میں مول کوئی نہیں پڑنا. یہ آپ میرے سے بات کر لیں اس مسئلے میں. دیکھو بیٹا کارڈیالوجسٹ کی ویلیو میرے سے پوچھو، کارڈیالوجسٹ کی ویلیو مجھ سے پوچھو گی. مجھے پرابلم ہے، میں کو 4 بڑے ٹاپ موسٹ کارڈیالوجسٹ کو دکھا چکا ہوں. دیکھو بیٹا جس آدمی کی ہڈی ٹوٹ جائے تو آرتھوپیڈک سرجن کی ویلیو اس سے پوچھو. ٹھیک ہے سر، ٹھیک کہہ رہا ہوں نا، باتیں کر رہا ہوں. اور جس کے جس کے گردے میں پتھری کی وجہ سے درد شدید ہو، نیفرولوجسٹ کی، یورولوجسٹ کی ویلیو
اس سے پوچھو. ٹھیک ہے حضرت, یہ بات پکی ہو گئی کہ وہ اس معاشرے کے ایک بڑے معزز رکن ہیں. یہ بھی ہم کہتے ہیں بڑے معزز, شریعت نے بھی ان کو معزز ہی کہا ہے. اچھا اب بیٹا بات پتہ کیا ہے کہ کیا اس کا آخرت میں مول, چلو یار 33%, چلو 10%, 5%, 1% بھی اس کا مول آخرت میں نہیں پڑے گا. اور جو فضل الرحمان 14 کتابیں پڑھتا ہے, یہ دیکھو چھوٹا سا نوجوان, کل ملے گا اس کو انعام. جو فضل الرحمان ادھر یہ 14 بند روڈ پہ جاتا تھا, میں 14 کتابیں پڑھتا تھا, پھر چلا گیا اپنے علاقے میں, اور شیخ وہاں پر کس نے کی امامت اور وہاں پر کی خطابت, تو ملے صرف 10,000 مہینے کے. تو اندازہ لگائیے سارے خاندان کے لوگوں کو چلانا ہے. وہ اس کے بعد پھر ایک مدرسے میں پڑھانا ہے, وہاں سے ملے 5,000. حضرت 10 اور 5 ہوتے ہیں 15,000. اور جب پان والا کما لیتا ہے 1 لاکھ, اور جو ڈیفینس کے گارڈ ہیں وہ 25,000 سے کم نہیں لیتے, اور جو ڈیفینس کے ڈرائیور ہیں وہ تو 30,000 روپے لیتے ہیں. حضرت مول اسی کا پڑے گا. اب مان لو تو مان لو, نہ مان لو تو وہ بھی تمہاری مرضی ہے. اس پر میں غصے سے پتہ کیا کرتا ہوں کہ اللہ نے دونوں بھرنی ہے, جنت بھی جہنم بھی, تمہاری چوائس ہے, ادھر چلے جاؤ. دیکھو شیخ اس میں کیا لڑائی کی بات ہے, ماننا تو مان لے, نہیں مانا تو نہ مان لے. دیکھو ہم تو قرآن تو تمہیں حق بات بیان کرتا ہے, اب تم کیسے اس کو مانو گے؟ کیا تم چاہتے ہو کہ تم حق بات سے کراہت کرتے ہو اور ہم تمہیں گول کے پلا دیں؟ کیوں تم اتنے بڑے ہو؟ ہاں تم کیوں حق بات اتنی کوئی کم قیمت ہے؟ ہاں تمہیں کچھ سرخاب کے پر لگے ہوئے ہیں. سوال یہ ہے کہ جب تم حق بات کی قدر نہیں کرو گے تم اس سے معروم ہو جاؤ گے. تو بتانا ہی ہے بیٹا کہ یہ میری مضمون یہ آ گیا کہ تمہاری بس اتنی بات آپ میرے سے ڈسکس کر لیں اسی مجلس میں, اسی کہ تمہاری موت میری موت کے بعد ان چیزوں میں سے کسی ایک چیز کا مول کا مطلب آتا ہے جی ریٹ نہیں لگے گا بس. اچھا میں تمہیں بتاتا ہوں کہ میں نے کیلے خریدے, تو میں نے کیلے خریدے تھے وہ اس کے لیے آس کے بچوں کے لیے. تو ظاہر ہے اب میں نے کہا 2 کیلے تو آنے ہی چاہیے, تو 300 بچوں کے 600 کیلے تو بنتے ہوں گے. اب بیچارہ میں ایک جگہ سے تو خرید نہیں سکتا, ساتھ میرے ایک ساتھی گاڑی. اب شیخ نا اس نے کیلے دیکھے تو انہوں نے کہا جی تسی فکر نہ کرو, میں نا جڑا گلے ہے کیلے آپ ہی لا داں گا. اور جب اس نے کیلے اٹھائے تو کوئی 6 درجن کیلوں میں سے نا کوئی 10 گلے بھی تھے. شیخ اس نے خود اتنے واضح تھے کہ وہ ایک ہوتا نا کہ باہر سے وہ پچک گئے ہوئے تھے, تو چتری پڑ جاتی ہے تو پھر تھوڑی دیر بعد وہ پچک جاتے ہیں. بہرحال حضرت اس نے وہ 10 کیلے اتار دیے. بڑے مجھے صدمہ پہنچا. میں نے کہا یار اس کے 10 کیلوں کا مول نہیں پڑا, اس کا کوئی مول نہیں پڑا. اس کے بعد ہم ایک جگہ گئے تو اس نے نا وہ کیلے جو تھے نا پھر دیکھے تو وہ بڑے عمدہ, اس میں بھی 6-7 کیلے گلے ہوئے تھے. اس نے وہ بھی اتار کے پھینک دیے. اب اس کا بھی کوئی مول نہیں پڑا. اب میں آپ کو یہ واقعہ سناؤں. ہم گیا رہے تھے جنگ, اور میں تھا منور کی لینڈ کروزر میں ہیں, اور مجھے کہنے لگے میں آپ بتاتا ہوں, اب مجھے اتنا پتہ نہیں, چنیوٹ کے قریب کوئی نہ راستہ ہے, کوئی ایسی کوئی سڑک ہے جس میں مختلف راستوں کو وہ جوائن کرتے ہوئے ایک جگہ پر کھڑی ہوتی ہے. وہاں پر پھل بہت ہے. کہیں گے یہ مختلف راستوں سے یہاں پر پھل آتا ہے, اور اس جگہ پر بہترین پھل. حضرت اس قدر خوبصورت, اس قدر خوبصورت وہ سیب, اور حضرت اس کے اوپر سورج کی کرنوں نے جو رنگ پیدا کیے ہوئے تھے, اور دیکھنے میں بھی اس قدر حسین کہ کوئی شاعر نے کہہ دیا
ناز کی اس کے لب کی کیا کہی ہے، پنکھڑی گلاب کی سی ہے۔ تو میں عرض کرنا چاہ رہا تھا، میں نے کہا اس کو جگا دوں نا، سوتے نا۔ بیٹا تم یقین جاننا کہ میں تمہیں بتاتا ہوں، اتنے خوبصورت ایپل ہم لے کے گئے، اور واپسی پہ نا پھر انہوں نے کہا کہ آپ کو گھر میں، انہوں نے مجھے بھی لے دیے کافی سارے 7-8 کلو۔ بیٹا آپ یقین جانیے گا، میں ان کو کاٹتا تھا، پتہ نہیں اللہ کی شان کو نظر تھی کیا تھی، یہ خدا ہی جانتا ہے۔ بیٹا وہ اندر سے ایسے گلے ہوئے پھوکے نکلتے تھے، اور اس کے اثرات باہر پہ بھی رونما نہیں تھے۔ ایک ہوتا نا کہ آپ نے سیب لیا تو باہر سے کچھ پھسا ہوا، میں یوں ڈسٹ بین میں پھینکتا تھا، دوسرا، تیسرا، چوتھا، 5واں، 6واں، 7واں، اللہ، یوں ڈسٹ بین میں پھینکا تھا۔ میں نے کہا ہم جو ادھر لے کے گئے تھے، پتہ نہیں ان کا، اس والوں کا، وہ تو ہمیں نہیں پتا تھا نا، ان والوں کا کیا حال ہوگا، اور جو میرے پاس آئے۔ تو بیٹا وہ تھے سیب، اور مہنگے بھی بڑے اور خوبصورت بھی بڑے، اندر سے بالکل ختم ہوئے، یقین جانیے گا ڈسٹ بین میں پھینک دیے گئے، ڈسٹ بین میں پھینک۔ اب اگر ہم وہاں پر اس کو کھول لیتے حضرت ایک کو، اور وہ کھولنے کی ضرورت ہی پیش نہیں تھی۔ یہ میری زندگی کا ایک واقعہ جو میں 3-4 دفعہ مجالس میں سنا چکا ہوں۔ تو بیٹا اس میں ایک بات وہ بھی ہے، تزکیہ نفس کانفرنس جو کل ہماری ہو رہی ہے، کہ بیٹا ظاہر جو ہے نا وہ تو اتنا خوبصورت، اور باطن کتنا بدصورت، اور رزلٹ کیا ہے؟ گاربیج میں، یعنی گاربیج کی ٹوکری میں، اور رزلٹ کیا ہے؟ جہنم۔ وہاں گاربیج کی جب رضائل قلب میں ہوں گے تو وہاں جب معاملہ اللہ کی بارگاہ میں پیش ہوگا تو وہ رضائل، تکبر، حسد، کینہ، بغض کے وہ گاربیج کی ٹوکری جہنم ہوگی، اس میں ڈال دیے جائیں گے۔ تو میں عرض کر رہا تھا کہ جو بات چل رہی تھی اس میں واپس لوٹتا ہوں کہ مل کوئی نہیں پڑے گا، یعنی ہم یہ کہہ رہے ہیں کہ آپ بہترین مصور ہیں، واہ جی واہ، واہ واہ کیا بات ہے، آپ بہترین، آپ نوبل پرائز آپ نے لے لیا، نیوکلیئر سائنٹسٹ ہیں آپ، کیا بات ہے، نیورو سرجری کمال کی کرتے ہیں۔ لیکن بیٹا جس وقت آنکھ بند ہوگی نا تو ایک بات یاد رکھنا، بس اتنی سی بات یاد رکھنا، لمبا نہیں ہے، باقی تو حضرت نے آپ کو بہت عمدہ کلام فرمایا کہ تمہاری اس تمام سعی اور کوشش اور ہنر اور تمہارے اس کمالات کا ایک رتی بھی مل ریٹ نہیں لگے گا۔ تم لمز میں پڑھتے تھے، تم آکسفورڈ کے پڑھے ہوئے تھے، تم ہارورڈ یونیورسٹی کے پڑھے ہوتے ہو۔ حضرت میں ڈاکٹر شاہد اویس جب پتہ لگے کہ ہارورڈ یونیورسٹی سے پڑھا ہوتا ہے تو میں تو ویسے ہی متاثر ہو جاتا ہوں، میں تو ویسے ہی سر جھکا دیتا ہوں اس کے سامنے، اب تم سارے مجھ سے بیعت توڑ لو، یہ تو ہارورڈ سے متاثر ہوتا ہے۔ ہاں امام غزالی رحمۃ اللہ کہتے ہیں، لیکن اچھی بات نہیں میں اپنی دلیل کے لیے امام غزالی کو پیش کروں، میں نہیں پیش کرتا۔ بعد کہتے ہیں میں ایک بادشاہ کے دربار میں گیا، میرے پہ ہیبت طاری ہو گئی۔ امام غزالی خود لکھتے ہیں، کہتے ہیں میں ایک بادشاہ کے دربار میں گیا، اس کی چیزیں دیکھی تو یہ حضرت عجز اور تواضع ہے، یہ بھی بندگی اور عبدیت ہے۔ تو بہرحال میں نے غلطی کی، اس گھٹیا شخص نے مثال اتنی اونچی دے دی۔ تو بیٹا میں تو ہارورڈ یونیورسٹی سے ایک دم متاثر ہو کے گر پڑتا ہوں، لیکن اس ہارورڈ یونیورسٹی کا اللہ کی بارگاہ میں ایک رتی بھی ہائیسٹ پیک، حضرت آج کل نہیں چند یونیورسٹیز ہی ہیں نا، ان میں ایک یہ ہے حضرت، اس کا رتی برابر ایک بھی نا، ایک کیا کہتے ہیں، ایک رتی برابری مل نہیں لگے گا۔ اور ایک بری سی بات بتاؤں، ہارورڈ یونیورسٹی کی شرارت کہنا تو نہیں چاہیے تھا، لیکن ایک ہارورڈ یونیورسٹی کا فارغ التحصیل تھا، بڑا اپنے اسپیشلسٹ کا ماسٹر تھا اور ریسرچر اور بڑا زبردست۔ تو ایک دن اس کے ساتھی نے اسے کہا تم میرج کیوں نہیں کرتے؟ تو ہنس پڑا، بات آگے چلے گی، کچھ دیر اور گئی، اس کی شادی ہو گئی، اس کے بچے ہو گئے، اس کا تم کیوں نہیں میرج کرتے؟
تو اس نے کہا کہ میں میرج اس لیے نہیں کرتا کہ میں گے ہوں. یہ ہارورڈ یونیورسٹی کا ریسرچر، یہ نیوٹن اور سائنٹسٹ. تو میں آپ کو بتانا چاہ رہا ہوں کہ بیٹا اچھا اب ہم اس پہ کنکلوژن کیا نکالیں. اچھا اس کا کنکلوژن کیا نکالیں؟ کوئی نکالے گا جی میری اس بات کا؟ اچھا میری اسٹیٹمنٹ یہ ہے کہ دیکھو جو تم پڑھ رہے ہو وہ اتنا اہم ہے کہ میں نے کہا دیکھو کارڈیالوجسٹ کی مل میں سے پوچھیں، یورولوجسٹ جس کا پیشاب بند ہو جائے اس سے پوچھیں، اور جس وقت آدمی کو کوئی سیوریج تو پلمبر وغیرہ کی اہمیت پوچھیں، جس وقت کوئی الیکٹرک فالٹ ہو جائے اور بجلی چلے جائے تو الیکٹریکل انجینئر کی. لیکن یہ بات میں کہہ رہا ہوں کیا ان کا آخرت میں بھی کوئی مل لگے گا؟ تو آپ کہہ رہے ہیں نہیں لگے گا. ختم ہوگی بات. تو بیٹا اس کا معنی یہ ہے کہ تمہیں ان تمام چیزوں کے ساتھ ساتھ اس کا کیا معنی نکلتا ہے؟ تم بتاؤ اس کا کیا معنی نکلتا ہے؟ اس کا معنی یہ نکلتا ہے کہ تم اس پر اکتفا نہ کرو. یہ چیزیں تمہاری مغفرت کا باعث نہیں بنے گی. صرف اس کے اوپر ہی اپنی زندگی کو ہلاک نہ کر دو. 24 گھنٹے میں سے 18-19 گھنٹے اس میں تباہ نہ کر دو. کچھ اللہ کے لیے بھی وقت رکھ لو، کچھ وہ جو فرما رہے ہیں دین سیکھنے کے لیے بھی وقت رکھ لو، کچھ زندگی کا جو مقصد ہے اس مقصد کی تکمیل کے لیے بھی وقت رکھ لو، کیونکہ جب زندگی کا اختتام ہوگا تو یہ چیزیں تمہاری مغفرت کا باعث نہیں بنے گی، اور اس کو تم تسلیم کرتے ہو. اب اس سے سوچو کہ مدارس کی کتنی اہمیت ہے کہ جو تمہیں آخرت میں کامیابی کے طریقے سکھاتے ہیں اور جو قرآن و حدیث کو پڑھاتے ہیں، اور وہ علماء جو مدارس میں بیٹھ کر قرآن و حدیث پڑھاتے ہیں اور اللہ کی منشا بتلاتے ہیں، وہ کتنے مقدس ہیں اور کتنے اہم ہیں، اور سوسائٹی اور معاشرے میں ان کا کتنا مقام ہے. اگر معاشرے میں یہ علماء کرام ختم کر دیے جائیں تو تمہاری آخرت تم سے بالکل اوجھل ہو جائے اور تم اندھے ہو جاؤ. تو بس یہاں پر ایک بات ہے کہ تم نے علم دین بھی سیکھنا ہے. یہی آپ کہہ رہے تھے، علم دین بھی سیکھنا ہے. اور علم دین میں پھر یہ ہے کہ امر بالمعروف اور نہی عن المنکر کرنا ہے. تو بیٹا وہ پیر گوٹ کے لوگ کہنے لگے کہ آپ یقین جانیے گا کہ سب کچھ تباہ ہو گیا، رجوع اللہ نہیں ہوا. اور یہ فقہا نے کہا کہ عذاب ہے، اور آپ نے فرمایا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ارشاد فرمایا کہ میں اسی دنیا میں سزا دلواؤں گا. بیٹا میں عرض کرتا ہوں کہ آپ اس کو سیلاب نہ کہیے، اس کو اس دنیا میں حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے جو ارشاد فرمایا کہ میں اس دنیا میں سزا دلواؤں گا، یہ وہ ہے. اور سزا پتہ کس نوعیت کی؟ کہ اس حالت میں ہی موت آ جائے گی. جس وقت تباہی اتنی مچی کہ اب اور جیسے کہتے ہیں نا، اب اور کس تباہی کے انتظار میں ہیں؟ اگلی تباہی تو یہی ہے نا کہ سانس جسم سے جدا ہو جائے گا. تو جب سانس جسم جدا ہو جائے گا تو پھر نماز بھی نہیں، روزہ بھی نہیں، رجوع اللہ بھی نہیں، تو یہ ناکامی کی ایک شکل ہے. تو پھر یہ عذاب الہی ہے کہ خاتمہ جو ہے نا بالایمان نہیں ہوگا. اور اس بات کا احتمال ہے کہ ایسا شخص جہنم کا لقمہ بن جائے گا. تو یہ بات میں سن کے بڑا حیران ہوا کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم یہ فرما رہے ہیں کہ میں اس دنیا میں اس کو سزا. اب دیکھیے آپ سزا کس کو کہتے ہیں؟ آپ کی گاڑی چوری ہو جائے، آپ کا نہیں، گاڑی نہیں بھی کہتا، آپ کا اکثر لوگوں کا جب موبائل چوری ہو جاتا ہے نا تو ان کو کیا ہوتی ہے؟ ڈپریشن. مجھے خاتون کا ٹیلی فون آیا، حضرت مجھے 80,000 کا میرا موبائل چوری ہو گیا اور مجھے ہے ڈپریشن. تو بیٹا موبائل چوری سے ڈپریشن، اگر خدا نہ خواستہ جس گھر میں وہ رہتی ہے اس سے وہ بے گھر ہو جائے اور اس کا کوئی خاوند مر جائے اور اس کی جو قیمتی یعنی سامان ہے وہ بھی اسے چھن جائے، اور پھر اس کے پاس رہنے کے لیے جگہ بھی کوئی نہ ہو کہ عزیز و اقارب کے پاس چلی جائے اور کھلے آسمان تلے کیمپ لگا کے وہ وہاں بیٹھ جائے، تو بیٹا
کیا اس سے بڑی بھی کوئی سزا ہو سکتی ہے؟ اس سے بڑی بھی کوئی مصیبت ہو سکتی ہے؟ ہاں، یہ مصیبت دور ہو جاتی اگر وہ ان کیمپوں میں اللہ کا نام زندہ کرتے، رجوع اذانیں دیتے اور رجوع اللہ کرتے، تو ہم کہتے کہ بھی ہاں اللہ تعالیٰ نے ان کو ایک ادنا عذاب میں مبتلا کر کے بڑے عذاب سے اللہ تعالیٰ نے ان کو بچا لیا ہے۔ تو بیٹا اس وقت یہ بتانا چاہتا ہوں کہ یہ جو اس وقت زلزلہ ہے یہ اکثریت کے لیے عذاب ہے، عذاب الہی ہے، اور یہ سزا ہے امر بالمعروف و نہی عن المنکر کی، کہ لوگ اس سے دور ہیں، نماز نہ پڑھنے کی اور شریعت پر نہ چلنے کی، اور اللہ تعالیٰ کی رسی کو نہ پکڑنے کی یہ سزا ہے۔ تو اب بات یہ ہے کہ جب آدمی علم حاصل کرے گا تو اس پر عمل لازم ہے، اس پر عمل لازم ہے، اور اس عمل اور علم کے درمیان نفس حائل ہے۔ اس نفس کا تزکیہ ہوگا اور وہ زہر ہوگا تو پھر انسان عمل کرنا آسان ہوگا۔ نفس کا تزکیہ کو تربیت کہتے ہیں، اس لیے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے مقاصد میں وَيُتْلُو عَلَيْهِمْ آیَاتِهِ کہ وہ آیات کی تلاوت فرماتے ہیں اور تلاوت قرآن کی تعلیم دیتے ہیں، اور وَيُزَكِّيهِمْ اور وہ تزکیہ نفس کا تزکیہ فرماتے ہیں، تو وہ مزاحمت جو نفس اعمال صالح کے کرنے میں کرتا ہے وہ مزاحمت دور ہو جاتی ہے۔ تو آج آپ نے جو سنا اللہ تعالیٰ اس پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ وآخر دعوانا الحمد للہ۔